السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں اب جلدی سے ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آج کا، اور پچھلے لیسن آپ لے رہے ہیں اچھے سے، جو کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھا بھی کریں۔ چلیں آج ہم کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 سے ترجمہ اور تفسیر۔ چلیں جلدی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو ہے پچھلے لیسن میں تو ہم نے 17 تک ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی، میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ جو ہے آپ کو ساتھ ساتھ کتاب ہی لگتا رہے۔ یہ دیکھیں، بالاسحار یہاں سے لے کے زُیِّنَ لِلنَّاسِ یہاں سے لے کے جو بالاسحار یہاں تک ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ تو اب ہم کریں گے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہاں سے آج ہم اپنا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو کہ کسی کی بندگی نہیں ہے سوائے اس کی، کہ کسی کی عبادت نہیں، کسی کی بندگی کی نہیں، کسی کے آگے نہیں جھکا جا سکتا، الا ہو مگر اس اللہ کے آگے، والملائکۃ اور فرشتوں نے، واولو العلم اور علم والوں نے بھی، قائما بالقسط وہی جو ہے علم والوں کا اور فرشتوں کا اور علم والوں کا وہی حاکم ہے انصاف کا، بالقسط انصاف کا، کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ کے سوا جو ہے کسی کی بندگی نہیں کی جا سکتی، کسی کی عبادت بندگی میں سب کچھ آ گیا، کہ کسی کی عبادت یا کسی کے آگے جھکنا یا کسی کے جو ہے عبادت مانگنا کچھ بھی اللہ کے سوا نہیں کیا جا سکتا، جھکنا مانگنا سب کچھ اللہ ہی سے ہے، اور یہی جو ہے وہی حاکم ہے انصاف کا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے زبردست ہے حکیم حکمت والا۔ ان الدین بے شک دین، عند اللہ الاسلام اللہ کے یہاں اسلام ہے، حکم برداری ہے، مسلمانی حکم برداری ہے، بے شک جو دین ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ اب اسلام کا مطلب کیا ہے کہ حکم برداری ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کے آگے جھک جانا۔ اب اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں اگر ہم کھول کے دیکھیں، ہم اس کی ترجمہ اور تفسیر کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک ایک لفظ سے جو ہے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے، ایک ایک چیز سے جو ہے اللہ پاک نے اپنے جو بندوں کو بتایا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، کہ کس طرح اللہ کی عبادت کی جائے اور عبادت کے لائق کس کی ذات ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اور مخالف نہیں ہوئے، اوتوا الکتاب کتاب والے، الا مگر من بعد مگر جب بات ان کو معلوم ہو گیا، ما جاءہم العلم جب آ چکا ان کے پاس علم، ٹھیک ہے، اور مخالف نہیں ہوئے کتاب والے مگر جب ان کو معلوم ہو چکا، بغیم بینہم ان کی آپس کی ضد اور حسد سے۔ اور یہ مخالف فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ جو کتاب والے تھے، اوتوا الکتاب کتاب والے کے جو اہل کتاب تھے اس وقت تک مخالف نہیں ہوئے تھے، مگر تب ہو گئے تھے کہ جب ما جاءہم العلم جب آ گیا ان کے پاس علم، جب ان کو معلوم ہو گیا کہ علم آ گیا ہے، بغیم بینہم ان کی آپس کی ضد سے، وَمَن یکفر کہ جو ان کی آپس کی ضد لگ گئی اور ان کا حسد ہو گیا، اور جو تھے وہ تورات والے اور جو تھے جو کفار اور یہود وہ کہنے لگے کہ جو نبی تھے وہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے، تو ہم میں سے آتے اور تاکہ جو ہے ہماری سرداری اور زیادہ ہو جاتی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم میں سے نہیں آئے نبی امی جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جو قریش میں سے آئے ہے، تو پھر اس وجہ سے انہوں نے جو ہے مخالف اور اختلاف اور حسد اور ضد، حسد کی جو ہے جلن میں آگ میں جلنے لگ گئے۔
وَمَن یکفر اور جو کوئی انکار کرے گا بِآیاتِ اللہ اللہ کے حکموں کا فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلدی حساب لینے والا ہے۔ تب جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا، اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، تو اللہ پاک تو جلد حساب لینے والے ہیں۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ پاک ضرور ایسے لوگوں سے جو ہے حساب و کتاب لے لیں گے۔ اب اس میں جو ہے پہلی شہادت اللہ پاک کی ذکر کی گئی کہ گواہی دی اللہ نے، والملائکۃ اور دوسری شہادت دی فرشتوں نے کہ جو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پاس ہیں اور ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہ پہلی تو اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور دوسری فرشتوں نے دی، اور تیسری دی وَأُولُو الْعِلْمِ۔ اب اس میں انبیاء علیہ السلام آ گئے، علم والوں میں انبیاء علیہ السلام آ گئے، اور جو اللہ کے علماء دین جو ہے علماء آ گئے، علماء کرام آ گئے، اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام، اور تیسری گواہی ان کی آ گئی۔ اور جو گواہی کس طرح قائم کی، قائما بالقسط، اور گواہی انہوں نے قائم کی بالقسط انصاف کے ساتھ، اور یہ سب انصاف کرنے والے تھے اور انصاف کے ساتھ انہوں نے جو ہے گواہی قائم کی۔ اب یہاں پر جو ذکر ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اور مخالف ہوئے وہ لوگ جو اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے۔ اب اہل کتاب اس وجہ سے مخالف ہو گئے، یہ دیکھیں یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ اہل کتاب نے جو اختلاف کیا اس طرح سے کہ اسلام کو باطل کہا، تو ایسی حالت کے بعد ان کو اسلام کے حق ہونے کی دلیل پہنچ چکی تھی، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اسلام جو دین ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن ان کی جو ضد نے، ان کے حسد نے، انہوں نے کہا کہ سرداری ہمارے پاس کیوں نہیں آئی، ہم سے سرداری کیوں چلی گئی، کیوں ہم سے سرداری لے لی گئی۔ تو اس ضد اور عناد کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لے کر آئے اور جو ہے اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ اب ہم جو ہے اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اب اس پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو نے گواہی دی، ہم بھی گواہی دیتے ہیں، میں بھی گواہی دیتی ہوں ابھی اسی ٹائم کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تمام مسلمان بھی اس بات کی گواہی دیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ اب جو ہے آیت شہادت، یہ آیت شہادت خاص شان رکھتی ہے۔ امام تفسیر بغوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ یہود کے دو بڑے عالم ملک شام سے مدینہ طیبہ میں وارد ہوئے، مدینہ کی بستی کو دیکھ کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ بستی تو اس طرح کی ہے جس کے لیے تورات میں پیشن گوئی آئی ہے کہ اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام پذیر ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ یہاں کوئی بزرگ ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑتے ہی وہ تمام صفات سامنے آ گئی، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے تمام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات تھی وہ اللہ پاک نے تورات اور انجیل میں بتا دی تھی کہ آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور ان کے اس طرح کی صفات ہوں گی، اس طرح ان کے اخلاق ہوں گے، ان کا رہن سہن، ان کا چلن اور ان کا جو ہے ان کا حلیہ مبارک، ان کے بال اور ان کی رنگت اور ان کے اخلاق، سب کچھ اللہ نے بتا دیا تھا۔ جب وہ دو عالم آئے تو انہوں نے دیکھا، عالم آئے تو جو تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بتائی گئی تھی، حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا ہاں کہ ہم آپ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا صحیح جواب دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دریافت کرو۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے یہ آیت شہادت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنا دی، یہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد فرمایا یہ والی آیت، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ کہ جب یہ آیت تلاوت کی تو
تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی، یعنی اے پروردگار میں بھی اس پر شاہد ہوں۔ اور امام اعمش رحمہ اللہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے کہ انا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سب بھی کہہ دیں، یہ آیت کی تلاوت کر کی یا سنی تو کہہ دیں وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی، یعنی اے پروردگار میں بھی اس پر شاہد ہوں، میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ اور ایک اور جو ہے کرنے والا عمل اور ایک وظیفہ ہی سمجھ لیں، وہ بھی سن لیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی اور آیت شاہد اللہ اور قل اللہم مالک الملک سے لے کے بغیر حساب تک پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمائیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے اور اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، جن میں سے کم جو حاجت ہے اس کی مغفرت ہے۔ اور اب یہ جو ہے آپ کی یہ جو آیت ہے سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے، اور آیت الکرسی اور آیت شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور یہ آپ کی آیات جو ہے آپ کی منزل میں بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی منزل میں بھی آتی ہیں، منزل کی تلاوت کیا کریں، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور اللہ پاک جو ہے جنات سے شیاطین سے حفاظت فرما لیتے ہیں، اپنی حفاظت میں رکھ لیتے ہیں۔ تو آپ کو اب ان آیات کی بھی تفسیر سمجھ آ گئی ہوگی، الحمدللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔